السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، عید الفطر کی چند مسائل آئیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جاتے تو جانے سے پہلے کھجور کھاتے، 1، 3 یا 5۔ اس کے بعد عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جاتے۔ بہت سے مسلمان عید کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ اتنا چھوٹا سا روزہ کیوں رکھتے ہیں معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی عید کی نماز اشراق کے فوراً بعد یعنی سورج نکلنے کے بعد پڑھاتے، اور عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی کلیجی بناتے اور کھاتے، یہ سنت ہے۔ اور 5 ایسے دن ہیں جس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق یعنی 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ یہ 5 دن ہیں جس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح نماز عید کے لیے پیدل جانا سنت ہے۔ اگر کوئی سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور ایک راستے سے آنا دوسرے راستے سے جانا یہ بھی سنت ہے۔ اور عید کی نماز اللہ کے نبی ہمیشہ بستی سے باہر یعنی کھلے میدان میں پڑھتے، لہٰذا ہم بھی عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھیں، یہ سنت ہے۔ اور نماز عید کے لیے خواتین کو عیدگاہ جانا سنت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تمام عورتوں کو، یہاں تک کہ جو عدت میں ہے یعنی ناپاکی کے حالت میں ہے، ان سب کو لے کر عیدگاہ جاؤ۔ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں تاکہ وہ بھی خوشیوں میں شریک ہوں۔ ہاں، جو عدت میں ہے، ناپاکی کے حالت میں ہے، وہ الگ بیٹھیں گی۔ جب نماز ہو جائے گی اور امام جب دعا کرنے لگیں گے تو دعا میں شریک ہوں گی۔ لیکن افسوس، آج مسلمان اپنی ماں بہنوں کو اس سے محروم کر دیے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بے پردگی ہوگی۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان ماں بہنیں ایسی جگہ جاتی ہیں جہاں پر بے حیائی، برائی کے اڈے ہیں، اور وہاں پہ آرام سے گھومتی پھرتی ہیں۔ وہاں پر مسلمانوں کو پردہ کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی عید کے نماز کے بعد واعظ و نصیحت کرتے، پہلے مردوں میں، اس کے بعد عورتوں میں جا کر کے بیان کرتے، اور اسی طرح عید کے نماز کے بعد خطبہ دیتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز سے پہلے بھی خطبہ دیتے ہیں اور بعد میں بھی دیتے ہیں۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے جو کام کیے ہیں، جو طریقہ بتائے ہیں، وہی سنت ہے۔ اس کے خلاف کریں گے تو ہم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، ہم اپنی طرف سے تمام عالم اسلام کو اور تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو۔ تقبل اللہ منا و منکم۔